واشنگٹن جو ہے اس نے کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے ہندوستان کو، یا جو مغربی ممالک ہیں انہوں نے کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے، وہ ہندوستان سے کشمیر کے بارے میں بات کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں۔ اگر بھارت کے اندر نریندر مودی ٹائپ شخصیت، اگر نریندر مودی نہیں بھی تو بی جے پی کی کوئی اس طرح کی ایکسٹریمسٹ فاشسٹ مائنڈ سیٹ کی کوئی شخصیت اقتدار میں رہتی ہے، تو چین کے ساتھ جو ہم تعلقات کے اندر تناؤ دیکھ رہے ہیں، نیپال کے ساتھ ہم تناؤ دیکھ رہے ہیں جس کے ساتھ کبھی تناؤ نہیں ہوتا تھا چھوٹی موٹی تو میں کے علاوہ، سری لنکا کے ساتھ، بنگلہ دیش جیسے ملک کے ساتھ جس کو بنانے میں بھارت نے، بی جے پی نے مدد کی، پاکستان کے ساتھ تو کبھی صحیح رہے ہی نہیں۔ تو ایسی صورتحال میں اگر اتنی فاشسٹ قسم کی گورنمنٹ، اتنی فاشسٹ رجیم بہت عرصے تک رہتی ہے، تو کیا یہ پورا ریجنل ڈی اسٹیبلائزیشن کی طرف نہیں چلا جائے گا؟ پہلے ہی علاقہ غیر مستحکم ہو چکا ہے، اور جو بھارت ہے اسے آپ ہمسایہ دشمن کہہ سکتے ہیں۔ خاص طور سے بھارتیہ جنتا پارٹی اور راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ کا یہ فلسفہ ہے کہ چین سے ٹکر لو۔ وہ تبت کو چین سے علیحدہ کرنا چاہتے ہیں، یا شنچیانگ جو ہے اس کو علیحدہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایجنڈا جو ہے یہ صرف ہندوستان کا نہیں ہے، یہ امریکی ایجنڈا بھی ہے، کیونکہ امریکہ اور چین کے تعلقات میں بہت تناؤ آ گیا ہے۔ تو ہندوستان امریکہ کے مہرے یا اس کے جو ہے ایجنٹ کے طور پر یہاں کام کر رہا ہے۔ اور کوڈ کا حصہ بھی ہے، تو آف کورس دیٹ گوز آن ایز ویل۔ جی، کوڈ میں بلکہ آپ نے ذکر کیا تو میں یہ کہوں کہ ایک ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ جو ہے امریکہ کے، انہوں نے ایک بڑی چونکا دینے والی اسٹیٹمنٹ دی ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ صرف جو ہے اسٹریٹجک سطح پہ بات چیت کا ایک پلیٹ فارم نہیں ہے، بلکہ انہوں نے بڑی سوچ سمجھ کے یہ کہا کہ اسے ایک نیٹو بھی بنایا جا سکتا ہے، یعنی یہ ایک قسم کا ایک فوجی بلاک بھی بنایا جا سکتا ہے۔ اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو نیٹو تھا وہ شروع میں وہ بھی اسی قسم کی سیاسی معاملات کے اوپر صلاح مشورہ کرتا تھا، لیکن بعد میں وہ ایک فوجی الائنس میں تبدیل ہو گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ہندوستان ان کو بہکا رہا ہے، امریکہ کو یہ کہہ رہا ہے کہ جناب ہم آپ کی جگہ یہاں انڈو پیسیفک ریجن میں پہرا دیں گے اور ملکوں کے اوپر آپ کے بہاف پہ حکمرانی کریں گے، یا آپ کا سکہ یہاں چلوائیں گے۔ امریکہ خود بھی جو ہے اس کا بحری بیڑا جو ہے وہ انڈو پیسیفک ریجن میں، اسے وہ انڈو پیسیفک ریجن کہتے ہیں، یہ اصل میں ایشیا پیسیفک ریجن ہے۔ دونوں ممالک نے یہ اس قسم کی ٹرمینالوجی یا اصطلاح استعمال کرنا شروع کی ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ اس کے خطرات بڑھ رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اور چین کے، اور میرا خیال ہے حتمی طور پر آپ کے چین کے اور روس کے اور ترکی کے اور ملیشیا کے اور اس قسم کے ممالک کے جو ہے آپس میں آپ کو بھی ایک بلاک بنانا پڑے گا، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے فلینکس جو ہے وہ کھلے چھوڑ دیں۔ لیکن پریزیڈنٹ صاحب، دس از اے بٹ اوے فرام کشمیر بٹ اٹ از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ۔ آپ نے ملیشیا، ٹرکی کی بات کی، رشیا، چائنا کی بات کی، لیکن پھر وہاں آ جاتا ہے یو اے ای اور سعودی عربیہ، اینڈ آف کورس دے آر ویری امپورٹنٹ allies فار پاکستان ایز ویل۔ اس کو کس طرح سے بیلنس کیا جائے پھر؟ دیکھیے، یہ اس کے دو پرسپیکٹوز ہیں۔ ایک پرسپیکٹو تو یہ ہے کشمیر کے حوالے سے ہے کہ، یا کشمیر یا فلسطین کے حوالے سے اب یہ ہو گیا ہے کہ یو اے ای اور سعودی عرب، یا سعودی عرب نے تو خیر مسترد کر دیا ہے اس کے ساتھ امریکہ کے ساتھ سفارتی تعلقات، اور وہ انہوں نے جو شاہی خاندان نے ایک انیشیٹو لیا تھا 2002 میں جو پیس انیشیٹو تھا، اس کے بارے میں انہوں نے دوبارہ ذکر کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی صرف جو ہے یو اے ای ہے، حالانکہ ہمیں معلوم ہے کہ جو عمان ہے اور بحرین ہے، ان کے جو ہے ان کے بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں، تو وہ ایک الگ کانٹیکسٹ بنتا ہے۔ دوسرا کانٹیکسٹ ہے جو یہاں ایک قسم کی بڑے سطح کے اوپر ایک اسٹریٹجک کمپٹیشن شروع ہو رہا ہے۔ اگر کوڈ ہے تو جو کوڈ کا براہ راست تعلق جو ہے یا نشانہ جو ہے صرف کشمیر نہیں ہے، اس میں کشمیر شامل ہو سکتا ہے، اس کا نشانہ ہے دا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو اور چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، کہ ان کو کس طریقے سے ناکام کیا جائے۔ تو یہ ایک سطح پہ جو ہے عسکری اور اسٹریٹجک جنگ ہے اگر وہ نیٹو بن گیا، دوسری طرف سے معاشی جنگ ہے، اور اس لیے یہ اگر یہ قوتیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو
اپنے معاشی نظام کو یا اپنے معاشی تعاون کو بچانے کے لیے آپ کو فوجی مسل بھی پیدا کرنا پڑے گا. رائٹ. فوجی مسل یعنی بین الاقوامی، بین الملکی، یعنی صرف یہ نہیں کہ آپ کی علیحدہ علیحدہ فوج ہو جس کے لیے میرا خیال ہے کہ جوائنٹ ایکسرسائزز ضرورت ہوں گی. آپ کو یہ یاد ہوگا کہ جب شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن بن رہا تھا، اب بھی گاہے بگاہے جو ہے امریکی اخبارات یا ہندوستانی جو ہے، اگرچہ ہندوستان اس میں شامل ہو گیا ایس سی او میں، تو کیا سارائی یہ کرتے ہیں کہ یہ ایک فوجی بلاک ہے لائک نیٹو. تو اگر کوڈ جو ہے اس کو ایک فوجی بلاک بنایا جاتا ہے تو یہاں خطے میں اور جو ایکسٹینڈڈ نیبرہڈ ہے اس میں صورتحال یکسر بدل جائے گی. رائٹ. اچھا پرنس صاحب، کیونکہ اب ہم انٹرنیشنل پالیٹکس کی بات کر ہی رہے ہیں، بہت سارے ممالک ہیں ہیومن رائٹس چیمپئنز ہیں اور ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ کہیں بھی انسانی حقوق کی پامالی ہوگی تو ہم اس کے خلاف آواز بلند کریں گے. تمام ذرائع ابلاغ انٹرنیشنل ہمارے ساتھ ہیں. وی سی دیٹ اینڈ وی اپریشیٹ دیٹ ایز ویل دیٹ انٹرنیشنل کمیونٹی از لوکنگ ایٹ دی ہیومن رائٹس وائلیشن ان کشمیر. لیکن اصل معاملہ تو تب آتا ہے جب کوئی حکومت کسی اور حکومت کے غلط اقدامات کے خلاف آواز بلند کرے. وہ ٹائم کب آئے گا کہ جب دوسری حکومتیں یہ بولنا شروع کریں گی کہ کشمیر میں جو ہو رہا ہے وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے اور اس کو بند ہونا چاہیے؟ میرا مطالعہ اور مشاہدہ یہ کہتا ہے، اور لوگوں کے ساتھ جو میری بات چیت ہوئی ہے، کہ یہ حکومتیں تو اپنی زبان نہیں کھولیں گی کیونکہ ان کی زبانوں کے اوپر تالے پڑے ہوئے ہیں، اس وجہ سے کہ ان کے اسٹریٹجک مفادات ہندوستان کے ساتھ وابستہ ہیں، ان کا کاروبار ہندوستان کے ساتھ ہے، اس کے علاوہ جو معاشی مفادات ہیں تو وہ نہیں بولیں گے، بلکہ ان کے تعلقات مضبوط سے مضبوط تر ہوتے چلے جائیں گے اور ان کی خاموشی اور بھی گہری ہوتی چلی جائے گی. اس کا حل یہ ہے، لوگوں سے میں نے یہ کہا ہے، کیونکہ آپ کی بھی جو ہے 1 کروڑ کے لگ بھگ جو ہے ڈائسپورا کمیونٹی موجود ہے اور اس کے کشمیر جو ہے اب جو دنیا کے ایجنڈے پہ جو بہت ہی حساس موضوعات ہیں اس کی سر فہرست میں ہے. تو اس لیے آپ ایک بین الاقوامی سول سوسائٹی کی تحریک چلائیں. یہ وہ لمحہ آ گیا ہے کہ یہ تحریک ایسی ہونی چاہیے جیسے ویتنام وار کے خلاف تھی یا جیسے نسل پرستی کے خلاف تھی. اگر آپ میں ایسی تحریک چلانے کا دم خم نہیں ہے اور قیادت جو ہے وہ پاکستان و کشمیر سے آنی چاہیے، تو پھر جو نہ سلامتی کونسل کے اوپر کوئی دباؤ ہوگا، نہ ہندوستان کے اوپر کوئی دباؤ ہوگا، بلکہ جو ہندوستان کی یہ دیدہ دلیری ہے یا جو امپیونٹی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ واشنگٹن جو ہے اس نے کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے ہندوستان کو، یا جو مغربی ممالک ہیں انہوں نے کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے. وہ ہندوستان سے کشمیر کے بارے میں بات کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، بند کمروں میں بھی نہیں کرتے. ہندوستان نے ان کی زبان بندی کی ہوئی ہے کیونکہ ان کے سامنے جو اس وقت یہ گفتگو کا موضوع آتا ہے تو اس کے سامنے جو ہے کمرشل اور اکنامک کانٹریکٹس پڑے ہوتے ہیں، تو ان کی نگاہیں ان کے اوپر پیوست ہوتی ہیں، کشمیریوں کے حقوق کے اوپر نہیں. یہ نہیں کہ ان کے پاس معلومات کم ہیں. اگر ان کی ساری کی ساری پریس لکھ رہی ہے، اگر ان کے سفارت خانے جو ہے رپورٹ کر رہے ہیں، تو اس سے زیادہ کیا ان کو معلومات کی کوئی کمی نہیں ہے.